السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ظفر عباس نقوی، آپ کا ہوسٹ اپنے پروگرام JIT کے ساتھ۔ JIT پروگرام میں ہم آپ کو مختلف جرائم کے حوالے سے بتایا کرتے ہیں اور جرائم سے بچاؤ کی تدابیر بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو تفتیشی نکات کے حوالے سے ہم آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ تفتیشی نکات کیا ہوتے ہیں اور ان کی مجرمان کو بریت سے بچانے کے لیے یعنی کہ کنوکشن کی طرف لے جانے کے لیے کیا خدمات ہوتی ہیں، اور تفتیشی نکات لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو لیگل کمیونٹی ہے، فریٹرنٹی ہے، ان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ آج کا ہمارا سیگمنٹ ہوگا منشیات کی اقسام۔ اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو مستعمل اور سب سے زیادہ اتنی استعمال ہونے والی کہ اس کا نام کی وجہ سے نشہ جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، اور نشہ جب بھی ذکر آتا ہے کہ نشہ کوئی کر رہا ہے تو اس چیز کا نام ذہن میں عود کر آتا ہے، اور اس کا نام ہے ہیروئن۔ ہیروئن جو ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ تیار ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے موڈز کیا ہیں، طریقہ کار، اور اس کے اثرات، ریمیفیکیشنز اور خطرناک اثرات کیا ہیں۔ ہم اس کے متعلق آپ آج کو آگاہ کریں گے تاکہ آپ اپنے پیاروں کو جان سکیں، جانچ سکیں کہ کیا وہ کہیں منشیات وغیرہ استعمال تو نہیں کر رہے۔ یہ چیز آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی یہ بھی نوٹس میں ہو کہ اس کے اثرات کیا ہیں اور آپ پہچان کیسے پائیں گے۔ ہیروئن بیسیکلی دنیا جہان میں بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اوپیٹ نارکوٹک ہے۔ اوپیٹ نارکوٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ذریعہ جہاں سے یہ ڈیرائیو کی جاتی ہے اور جہاں سے یہ تیار کروائی جاتی ہے، یہ کی جاتی ہے، تو یہ افیم کے ڈوڈے سے ہیروئن ڈیرائیو کی جاتی ہے۔ اس کی حیت کیا ہوتی ہے، شکل کیا ہوتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نوٹس میں بھی ہونا چاہیے اور عام عوام الناس کے نوٹس میں بھی ہونا چاہیے کہ اس طرح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا استعمال ٹوکن میں ہوتا ہے، بلیک سفید پاؤڈر ہوتی ہے، اس کی شفاف شیپ بھی ہوتی ہے، اور یہ مایا میں بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ کئی بار یہ بھی ہو چکا ہے کہ بیرون ملک کفن لے کے جا رہے ہیں تو اس میں بھی مایا کی صورت میں یہ ڈپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس یہاں تک کے استعمالات ہیں، یہاں تک کہ اس کی طریقے سے لے جایا جاتا ہے اور کیری کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مایا میں بھی کیری کی جا سکتی ہے۔ یہ بھورے پاؤڈر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے جسے براؤن شوگر کہا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ اگر چکھا جائے بغیر اس کو پنی میں بھرے سگریٹ میں بھرے ہوئے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور مقدار کتنی ہوتی ہے، یہ مقدار بھی مختلف ہوتی ہے، مختلف لوگوں کے لیے مختلف یہ مقدار لی جاتی ہے کہ کتنی مقدار میں ایک بندہ کتنی مقدار میں اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار استعمال بھی ویریٹڈ ہے اور اس میں ویرائٹی پائی جاتی ہے، ویریشن ہے، مختلف طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے جو زیادہ مستعمل خطرناک طریقہ اور یا نمایاں طریقہ، دیکھے جانے والا طریقہ، آبزرویبل طریقہ وہ یہ ہے کہ سگریٹ کے ذریعے اس میں بھر کے یہ پی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹیکے کے ساتھ بھی جسم میں انجیکٹ کی جاتی ہے اور ناک سے سونگھنے کی سنائفنگ کے ذریعے بھی استعمال کی جاتی ہے، پنی کے ذریعے۔ یہ طریقہ کار ہیں اس کے استعمال کے، اور اس کے علاوہ اس کی جو یہ اثرات پیدا کرتی ہے، کیا اثرات کی پیدا کرتی ہے، نوٹسیبل ہے کہ سکون آور ہوتی ہے، بظاہر یہ سکون دیتی ہے، درد ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر ہیروئن والے لوگ آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ یہ پی کے دیکھو درد آپ کی ختم ہو جائے گی، تو اس چکر میں یہ مختلف لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا درد ختم کرنے کے لیے درد بھی یہ ختم کرتی ہے، یعنی کہ وقتی طور پہ یہ سکون دیتی ہے۔ اور دافع پریشانی ہے، ایک بار انسان پریشانیوں سے، دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر، بے سود ہو کر اور دنیا سے اس طرح بے سود ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں گندی نالے میں پڑا ہوں، میں فٹ پاتھ پر پڑا ہوں، میں پارک کے کس کونے پہ پڑا ہوں، میں سردی میں ہوں یا میں گرمی میں ہوں، یا میں نہر کے کنارے پڑا ہوں یا کینال کے یا پل کے نیچے یا کسی برج کے نیچے میں پڑا ہوں، یا میرے اوپر بستر ہے کہ نہیں اور میرے کپڑے ہیں کہ نہیں۔ اس طرح کی یہ انسان کو پریشانیوں سے، دافع پریشانی اور دنیا مافیا سے بے خبر کر دیتی ہے۔ سستی انسان میں پائی جاتی ہے، انسان کام کاج سے چلا جاتا ہے، کام کاج تک نہیں کر پاتا۔ اور ایک اور ہے کہ بلند خیالی، اس میں بلند خیالی آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں اس وقت دنیا کا سب سے اہم شخص ہوں، میری شخصیت میں سب دنیا کے سیاستدان جمع ہو گئے ہیں، دنیا کے بیوروکریٹ جمع ہو گئے، دنیا کی امیر ترین لوگ جمع ہو گئے ہیں، میں جنٹری بن چکا ہوں۔ میرا اس وقت وہ جب نشے میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت بلند خیالی کا، اس کا ذہن میں دنیا جہان کی بلندیاں اور سوچ بلند ہو جاتی ہے اور انسان ہواؤں میں اڑنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے اسے اکثر و بیشتر ہم ہوائی جہاز یا پنے باز یا اس طریقے سے ہم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی باتیں خیالی دنیا کی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیٹر سٹیجز میں جو اثرات ہیں وہ خواب آوری ہے اور غنودگی ہے۔
غنودگی اس کی اس طرح ہو جاتی ہے کہ انسان نیند میں چلا جاتا ہے لمبے عرصے کے لیے، اور کام کاج، دفتر وغیرہ جانا، کسی اپنے معاملات نپٹانا، ملنا ملانا، سب کچھ انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہیروین کے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں اگر یہ استعمال کر لی جائے تو اس میں زیادہ مقدار میں استعمالات میں سب سے جو اس کا اعصابی کیفیت، اعصاب پر یہ اثر اندازی ہوتی ہے کہ اعصابی کیفیات اس کی انسان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور انسان سٹوپر میں چلا جاتا ہے، اور انسان کو یہ موت کے منہ میں بھی لے جاتی ہے۔ اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہو کہ انجیکشن کسی نے لگایا، باتھ روم میں گیا کوئی نشئی، تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ اسی حالت میں ہی مرا پایا گیا۔ کئی بار میں نے خود اپنی زندگی میں آبزرو کیا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کچھ نشئی جو نشہ ٹیکہ لگاتے ہیں اور ٹیکے کے بعد السلام علیکم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے ان کا یہ ایک دم سے بلڈ پریشر کو کم کر دیتی ہے، خون کا دباؤ کم کر دیتی ہے یہ ہیروئن کا نشہ، اور سانس سست ہو جاتی ہے انسان کی، سست دل کو سست کر دیتی ہے، دل کی موومنٹ کو کیونکہ ریلیکسنٹ ہے، اور یہ دل کی موومنٹ کو ختم کر دیتی ہے، کم سے کم تر کر دیتی ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت مفقود کر دیتی ہیں، اور انسان کی دماغی صلاحیتیں چاٹ جاتی ہیں۔ ہیروئن اس لیے کہتے ہیں کہ ہیروئن سب سے خطرناک نشہ ہے، اور انسان کہتے ہیں کہ کسی دشمن کو بھی ایسا نشہ نہ لگائے۔ اس کا طبی استعمال معاشرے میں بالکل نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اس کا طبی استعمال ہے اور آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے، اسٹوڈنٹس کو، نوعمر طلبہ کو ایکسپیریمنٹیشن کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے کہ آپ تجربہ تو کرو، اس کے طبی استعمال بھی ہیں، تو آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے اس کے کوئی طبی استعمال بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا جہان میں سب سے زیادہ اگر نشہ یعنی کہ ایڈکٹیو ہے، یعنی کہ جس کو ایک بار یہ لگ گیا اس نے دوبارہ اس میں پڑے رہنا ہے، اس کا کئی بار علاج کرائیں گے، کئی بار اس کو اور طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے، اس کو کوئی اور کہیں گے کہ ہم اس کو نشہ یہ سبسٹیچیوٹ نشہ دیتے ہیں، تو لیکن یہ سب سے زیادہ نشہ لگنے میں یعنی کہ چمٹنے میں یہ سب سے زیادہ نشہ مقبول عام ہے۔ ہیروئن سب سے زیادہ لگتی ہے، اور اس کے بعد اس سے جان نہیں چھوڑی جا سکتی، اور اس کے اثرات جسم میں 4 گھنٹے تک یہ جسم کو سست کرتے ہیں، اور اس کی طلب دنیا جہان میں مسلسل بڑھ رہی ہے، اور جب نشہ کو انسان کرتا ہے تو اس کی طلب بھی کہتا ہے کہ مجھے اور نشہ دیا جائے، اور نشہ دیا جائے، اور نشہ دیا جائے۔ امیر عمراء کے اور اچھی فیملیز کے لوگوں میں یہ نشہ ہے، یہاں تک کہ وہ گاڑی سے اتر کے آ کے انجیکشن لگا کے روڈ پر کھڑے ہو کے، فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کے، اس کے بعد دوبارہ نشئی سے مل کے دوبارہ پھر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ہیروئن نے حال کر دیا ہے، اور جس طریقے سے مختلف وارز ہمارے اوپر تھوپی گئی اور ہمیں پاکستان کو ود سٹینڈ کرنا پڑا، اس حوالے سے بھی اس نشے نے ہمارے ملک پر بہت خطرناک اثرات پیدا کیے ہیں، اور لاکھوں لوگ ہمارے ملک میں یہ نشہ اکیلا یہ نشہ استعمال کر رہے ہیں۔ خطرناک استعمال کی اس کی حد ہے 0.01 تا 1 ملی گرام، اس کی خطرناک حد ہے، یعنی کہ تھوڑی سی مقدار بھی اس کی انسان کو خطرناک حد تک لے جا سکتی ہے، اور اس میں جو طویل مدت اثرات ہیں، یعنی کہ اگر مسلسل یہ استعمال کرتا رہے کوئی انسان تو اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہے کمی بھوک، یہ بھوک کو بالکل ختم کر دیتی ہے، انسان سوکھ کر تیلا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خرابی معدہ، اکثر و بیشتر ان نشئی حضرات کا، ہیروئن کے نشئی حضرات کا معدہ خراب رہتا ہے، ان کو قبض رہتی ہے، سستی ہوتی ہے، ان کو وزن کی کمی ہو جاتی ہے، نامردی کی طرف چلے جاتے ہیں، سٹروک ہو جاتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں، ان میں آنکھوں کی پتلیاں ان کی سکڑ جاتی ہیں، جنسی فعل کے بعد ان کو شدید نقاہت محسوس ہوتی ہے، اور بیماری کا جلد شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امیونٹی ان کی بہت کم پڑ جاتی ہے، امیونٹی کے معاملے میں یہ زیرو ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ان کی امیونٹی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ جو ہی بیماری نے حملہ کیا تو ساتھ ہی یہ دیگر بیماریوں کی طرف چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ جب انجیکشن کے ذریعے یہ استعمال کرتے ہیں ہیروئن کو تو کئی بار ایڈز سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے انجیکشن، یہ ایک ہی انجیکشن کو کئی بار استعمال کرتے ہیں، ایک بندے نے ایک انجیکشن لگایا، دوسرے اس کے نشئی دوسرے ساتھی نے بھی وہی انجیکشن لگا لیا، تو اس حوالے سے بھی ان کو ایڈز کے خطرناک ترین جو ایڈز ہے وہ ٹرانسمیشن اس کی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر ہلکا ہلکا پسینہ اس میں آتا ہے، اور متلی ہوتی ہے خطرناک اثرات میں، اور ان میں نشئی حضرات میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے جسم کی صفائی اور اپنی نہانے دھونے اور اپنی ایکٹیویٹیز جو صاف ستھرا رہنے کی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے یہ لا تعلق ہو جاتے ہیں اور مکمل طور پر تعلق توڑ لیتے ہیں، اور یہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بچہ آپ کا، جب بھی آپ کا بچہ نشہ استعمال کرے تو آپ دیکھیں جب اس کو کہیں نہا لے، یہ آپ باتھ روم کا استعمالات ہو جائیں یا وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے اس کو جب آپ کہیں گے تو وہ اوائڈ کرے، بچے، تو آپ اس کی تحقیقات کریں کہ کہیں آپ کا بچہ نشے میں مبتلا تو نہیں، ہیروئن کے نشے میں مبتلا تو نہیں۔ یہ اس کی سب سے بڑی اور امپورٹنٹ ایک آسپیکٹ ہے اس نشے کا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی قسط آپ کو بہت پسند آئی ہوگی،
اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے، اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آیا ہے اور ہماری پریزنٹیشن پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس ہمارے سے علاوہ ایکسپیرینسز ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ایسا بتانا چاہتے ہیں جو ہم نے نہیں بتایا ابھی تک، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کامنٹ ڈراپ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ منشیات کے افریت کے خلاف ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، سید ذوالفقار حسین گیلانی اور سید محسن گیلانی، ڈرگ ٹریننگ ایڈوائزری ہب گڑی شاہو لاہور، ان کے ساتھ آپ واکس کرنا چاہتے ہیں، سمپوزیا کرنا چاہتے ہیں، لیکچرز رکھوانا چاہتے ہیں اپنے کالج یا انسٹیٹیوٹ میں، یا ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ہمارے ساتھ جوائن کیجیے گا۔ ہمارا نمبر اسکرین میں ڈسپلے ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھ سے انویسٹیگیشن کے حوالے سے کوئی لیکچر دلوانا چاہتے ہیں تو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اس کے علاوہ لا کے ادارے، لیگل انسٹیٹیوٹس یہ لیکچر دلوا سکتے ہیں منشیات کے حوالے سے۔ میرا نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے اسکرین کے نیچے۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ عزیز آئندہ بھی ملیں گے۔ بہت شکریہ۔